بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان گو جس دور کی داستان سنا رہا ہے وہ ابلیس کا دور تھا۔ قرآن حکیم کی وہ پیش گوئی جو سورہ اعراف کی آیات 11 سے 23 تک واضح الفاظ میں آئی ہے، حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں دھتکار دیا اور اس سے کہا تو ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے روز قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا اب دیکھنا میں تیرے ان انسانوں کو کس طرح گمراہی میں ڈالتا ہوں۔ میں تیرے سیدھے راستے پر گات لگا کر بیٹھوں گا اور تیرے انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور ہر طرف سے گھیروں گا۔ پھر تو دیکھے گا کہ ان میں سے بہت سے تمہارے شکر گزار نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ جنت میں رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ گناہگاروں میں لکھے جاؤ گے۔ شیطان نے آدم سے کہا کہ اللہ نے اس درخت کو تمہارے لیے اس لیے شجر ممنوع قرار دیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تمہیں وہ زندگی نہ مل جائے جس کی موت ہوتی ہی نہیں، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ابلیس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے زبان کا ایسا جادو چلایا اور الفاظ کا ایسا طلسم پیدا کیا کہ آدم اور حوا کو شیشے میں اتار لیا۔ انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل چکھا اور اس حکم عدولی کے نتیجے میں آدم اور حوا کے 70 بے نقاب ہو گئے اور وہ درختوں کے پتوں سے 70 ڈانپنے لگے۔ بات یہ سامنے آئی کہ یہ ابلیس تھا جس نے آدم اور حوا کو ایک دوسرے کی شرمگاہوں سے روشناس کیا، انسان میں تجسس کی بےتابی پیدا کی اور یہ جذبہ بھی کہ اللہ جس کام سے منع کرے وہ ضرور کر کے دیکھو اور شجر ممنوعہ کا پھل ضرور چکھو۔ حسن بن صباح نے یہی ابلیس حربے استعمال کیے اور انسان کی ستر پوشی کو برہنگی میں بدل دیا، مرد پر عورت کی برہنگی کا طلسم طاری کیا اور یہ تاثر پیدا کیا کہ شجر ممنوعہ کا پھل ضرور کھاؤ۔ ابلیس اپنا یہ عہد پورا کر رہا تھا کہ اللہ کے سیدھے راستے پر گات لگا کر بیٹھوں گا اور اللہ کے بندوں کو ہر طرف سے گھیر کر اپنے راستے پر چلاؤں گا۔ 5ویں صدی ہجری میں حسن بن صبا اللہ کے سیدھے راستے پر گات لگا کر اور اللہ کے بندوں کو ہر طرف سے گھیر کر اپنے راستے پر چلا رہا تھا۔ قلعہ تبریز کی لڑائی میں سلجوقی سالار امیر ارسلان مارا گیا۔ اس کے 500 مجاہدین ہلاک یا زخمی ہو گئے تو مزمل آفندی نے شدید زخمی حالت میں مرو پہنچ کر سلطان ملک شاہ کو لڑائی کے اس انجام کی اطلاع دی۔ اس کا زندہ رہنا معجزہ تھا۔ جب سے مزمل آفندی سالار امیر ارسلان اور اس کے 500 سواروں کے ساتھ چلا گیا تھا، رے میں شمونا نے روزمرہ کا معمول بنا لیا تھا کہ وہ بارہا چھت پر چلی جاتی اور اس راستے کو دیکھنے لگتی جس راستے پر مزمل آفندی چلا گیا تھا۔ شمونا کو معلوم تھا کہ 2-4 دنوں میں ادھر سے کوئی اطلاع نہیں آئے گی، بغداد سے اتنی جلدی اطلاع آ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن شمونا مزمل آفندی کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ وہ حقائق کو تو قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ چھت پر جا کر کبھی بالائی منزل کا اس طرف والا دریچہ کھول کر اس راستے کو دیکھنے لگتی۔ اسے قاصد کا انتظار تھا اور اسے انتظار تھا کہ مزمل آفندی اسی راستے سے واپس آئے گا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ تاثر ہوگا، سینہ پھیلا ہوا اور گردن تنی ہوئی ہوگی اور حسن بن صباح اس کے ساتھ ہوگا، زندہ یا مردہ۔ دنوں پہ دن گزرتے جا رہے تھے، نہ جانے کتنی راتیں بیت گئی، مزمل آفندی نہ آیا، مرو سے کوئی قاصد نہ آیا۔ شمونا 2-3 بار اس کی ماں میمونہ نے اس سے کہا ایک آدمی کی محبت میں گرفتار ہو کر تم دنیا کو بھول گئی ہو، تمہیں دن اور رات کا ہوش نہیں رہا، یوں تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ میں صرف اس کا انتظار نہیں کر رہی جسے میں چاہتی ہوں۔ شمونا نے ماں سے کہا تھا میں حسن بن صباح کے انتظار میں ہوں، اگر وہ زندہ آیا تو میں اسے زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھنا چاہوں گی، اور اگر اس کی لاش آئی تو میں سمجھوں گی کہ میرا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ مزمل اسے زندہ یا مردہ لے کر ہی آئے گا۔ شمونا کو کوئی قاصد یا مزمل آفندی آتا نظر نہیں آتا تھا۔ راستہ ہر روز کی طرح شہر سے نکل کر درختوں اور کھیتوں میں بلک آتا، دور تک ایک پہاڑی میں گم ہو جاتا تھا۔ اسے ہر روز ویسے ہی اونٹ، گھوڑے، بوجھ اٹھائے ہوئے ٹٹو اور پیدل چلتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے۔ شمونا کی بے چینی اور بے تابی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اکتانے بھی لگی تھی۔
اس کی مزاجی کیفیت بھی کچھ اکھڑی سی گئی تھی۔ آخر ایک روز دن کے پچھلے پہر دور سے اسے ایک گھڑ سوار آتا نظر آیا۔ گھوڑے کی رفتار اور انداز بتاتا تھا کہ وہ کوئی عام سا مسافر نہیں۔ شمونا کی نظریں اس پر جم گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف آنے لگیں۔ گھڑ سوار شہر میں داخل ہوا تو شمونا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ شہر کی گلیوں میں گم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ امیر شہر ابو مسلم راضی کے گھر کے قریب ایک گلی سے نکلا۔ شمونا دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ گھڑ سوار اس شاہانہ حویلی کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم قاصد تو نہیں ہو؟ شمونا نے اس سے پوچھا۔ ہاں بی بی، سوار نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ میں قاصد ہوں، امیر شہر سے فوراً ملنا ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ مرو سے آیا ہوں۔ سالار امیر ارسلان اور مزمل افندی کی کوئی خبر لائے ہو؟ شمونا نے بچوں کے سے بے تابانہ اشتیاق سے پوچھا۔ انہی کی خبر لایا ہوں۔ کیا خبر ہے؟ شمونا نے تڑپ کر پوچھا۔ امیر شہر کے سوا کسی اور کو بتانے والی خبر نہیں، قاصد نے جواب دیا۔ شمونا دوڑتی اندر گئی۔ دربان کے روکنے پر بھی نہ روکی۔ ابو مسلم راضی اپنے کسی کام میں مصروف تھا۔ شمونا نے ایسی زور سے دروازہ کھولا کہ ابو مسلم راضی چونک اٹھا۔ مرو سے قاصد آیا ہے، شمونا نے بڑی تیزی سے کہا۔ اسے فوراً بلا لیں۔ ابو مسلم راضی نے ابھی کچھ جواب نہیں دیا تھا کہ شمونا باہر کو دوڑ پڑی اور قاصد کو ابو مسلم راضی کے پاس لے گئی۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو مسلم راضی نے پوچھا۔ قاصد نے شمونا کی طرف دیکھا اور پھر ابو مسلم راضی کی طرف دیکھا۔ بات بالکل صاف تھی۔ قاصد شمونا کے سامنے پیغام نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم ذرا باہر چلی جاؤ شمونا، ابو مسلم راضی نے کہا۔ شمونا وہاں سے ہلی بھی نہیں اور کچھ بولی بھی نہیں۔ اس کی نظریں ابو مسلم راضی کے چہرے پر جم گئی تھیں اور اس کے اپنے چہرے کا تاثر یک لخت بدل گیا تھا۔ راضی کی دانشمندی نے راز پا لیا۔ وہ شمونا کی اس بات کو سمجھتا تھا۔ اس لڑکی نے ابو مسلم راضی کے دل میں اپنی قدر و منزلت پیدا کر لی تھی۔ ہاں، ابو مسلم راضی نے قاصد سے پوچھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خبر اچھی نہیں امیر شہر، قاصد نے کہا۔ سالار امیر ارسلان مارے گئے ہیں اور ان کے 500 سواروں میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ مزمل افندی کی کیا خبر ہے؟ شمونا نے تیزی سے اٹھ کر پوچھا۔ خاموش رہو شمونا، ابو مسلم راضی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں باہر بھیج دوں گا۔ تم ایک آدمی کا غم لیے بیٹھی ہو اور ہم اس سلطنت اور دین اسلام کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس نے قاصد سے کہا۔ آگے بولو۔ مزمل افندی زندہ ہے، قاصد نے کہا، لیکن بہت بری طرح زخمی ہے۔ وہ مرو میں سلطان عالی مقام کے پاس ہیں، وہی آگے کی خبر لائے تھے۔ قاصد نے ابو مسلم راضی کو تفصیل سے وہ خبر سنائی جو مزمل افندی نے سلطان ملک شاہ کو سنائی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ اب سلطان ملک شاہ نے سالار قزل سارو کو 1000 سوار دے کر حسن بن صباح کی گرفتاری اور اس کے پیروکاروں کی تباہی کے لیے بھیج دیا ہے۔ قاصد پیغام دے چکا تو ابو مسلم راضی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میں مرو جانا چاہتی ہوں، شمونا نے کہا۔ آپ مجھے اسی قاصد کے ساتھ بھیج دیں۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ابو مسلم راضی نے پوچھا۔ میں مزمل افندی کی تیمارداری کروں گی، شمونا نے جواب دیا۔ اس شخص نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، کیا میں یہ بھول سکتی ہوں؟ اس نے مجھے بچھڑی ہوئی ماں سے ملایا ہے اور امیر شہر، میں نے اور مزمل افندی نے عہد کیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ حسن بن صباح کو ہم دونوں قتل کریں گے۔ اس مقصد کے لیے میں مزمل کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایسے کام جذبات کے جوش سے نہیں ہوا کرتے شمونا، ابو مسلم راضی نے کہا۔ اس کے لیے تجربے کی اور دور اندیشی سے ہر پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ رہو، تمہاری ماں یہی ہے، میرا بھی یہی مقصد ہے۔ حسن بن صبا جب یہاں آیا تھا تو میں نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا، لیکن اسے قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ فرار ہو گیا۔ میں نے بھی حسن بن صبا کے قتل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ پھر اس لیے بھی میں تمہیں وہاں نہیں بھیج سکتا کہ مزمل افندی سلطان کے پاس ہے۔ میری بات اور ہے، سلطان کے ہاں فضا اور ماحول کچھ اور ہے۔ انہوں نے مزمل افندی کو اپنی نگرانی میں رکھا ہوگا اور وہ پریشان بھی ہوں گے کہ امیر ارسلان جیسا سالار اپنے تمام سواروں کے ساتھ مارا گیا ہے۔ یہ پریشانی اب مجھے بھی لاحق ہو گئی ہے کہ حسن بن صباح کے پاس اتنی فوجی طاقت اکٹھی ہو گئی ہے کہ اس نے 500 سلجوقی سواروں کو ختم کر دیا ہے۔ کسی کو سلجوقی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جان کی بازی لگا دینے والا جنگجو ہے اور ناقابل تسخیر ہے۔
میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حسن بن صباح کے پیروکار سلجوکیوں سے زیادہ سرفروش ہیں۔ تم یہیں رہو، ہو سکتا ہے سلطان تمہارا وہاں جانا پسند نہ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس بنا پر شک کی نظروں سے دیکھیں کہ تم نے حسن بن صباح کے زیر سایہ تربیت حاصل کی ہے۔ ابو مسلم رازی نے شمونہ کی ماں کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے جذبات کو اپنے قابو میں لے لے، ورنہ یہ جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے گی۔ سالار قزل ساروق نے تبریز کی قلعہ نما بستی کو نظر آتش تو کر دیا، لیکن وہ اس بستی کو نظر آتش کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ یہ تو غصے کا اظہار تھا جو اس نے کیا۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ حسن بن صباح اور اس کے جنگجو پیروکار کہاں گئے۔ اس نے جو لاشیں دیکھی تھی ان میں سالار امیر ارسلان کے سواروں کی لاشیں زیادہ تھی اور حسن بن صباح کے آدمی کی لاشیں بہت ہی تھوڑی تھیں۔ سالار قزل ساروق کے ساتھ جاسوسی کرنے والے آدمی بھی تھے، بیس اور حلیہ بدلنے کا بھی ان کے پاس انتظام تھا۔ قزل ساروق نے اپنے 4 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے تیار کیا اور انہیں ضروری ہدایات دے کر ادھر ادھر بھیج دیا۔ اس نے خود ذرا سا بھی آرام نہ کیا، اپنے 2-3 ماتحت کمانداروں کو ساتھ لے کر تبریز سے کچھ دور زمین کو کھوجنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے ہر طرف زمین دیکھی۔ حسن بن صباح اکیلا ہی تو نہیں تھا کہ اس کا پورا کھوج نہ ملتا، اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے جن میں گھڑ سوار بھی تھے۔ ایک جگہ مل ہی گئی، زمین گواہی دے رہی تھی، یہاں سے ایک قافلہ یا لشکر گزرا ہے۔ قزل ساروق زمین کے یہ نشان دیکھتا ہوا آگے ہی آگے چلتا گیا۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں تھا، یہ لوگ اونچی نیچی زمین پر چلتے گئے۔ وہ اس ندی میں سے بھی گزرے تھے۔ اگر یہ کوئی پرامن لوگوں کا قافلہ ہوتا تو کسی باقاعدہ پگڈنڈی پر جا رہا ہوتا یا ہموار زمین پر چلتا۔ یہ قافلے لوٹنے والے ڈاکوں کا گروہ بھی ہو سکتا تھا اور یہ حسن بن صباح کا گروہ بھی ہو سکتا تھا۔ زمین کے ان نشانات سے تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس سمت کو جا رہے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ معلوم کرنی تھی کہ وہ گئے کہاں۔ آگے ایسا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جس کے اندر کسی آبادی کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سالار قزل ساروق ایک جگہ رک گیا، اس کا آگے جانا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ وہ دور سے پہچانا جاتا تھا یہ کسی شہر کا امیر یا فوج کا سالار ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا کہ اس طرف اپنا کوئی آدمی بیس بدل کر جائے تو کچھ سراغ مل سکتا ہے۔ ایک ماتحت نے اس سے کہا کہ تبریز واپس چل کر ایک اور آدمی کو اس سمت میں روانہ کر دیتے ہیں۔ وہ واپس تبریز آ گئے۔ بہت دیر بعد ایک شتر سوار آتا نظر آیا، وہ بڑی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ قریب آیا تو وہ اپنا ایک جاسوس نکلا جسے علی الصبح بھیجا گیا تھا۔ وہ اونٹ سے اترا اور اپنے سالار کے پاس گیا۔ سراغ مل گیا ہے، جاسوس نے کہا۔ میں نے گھوڑوں، اونٹوں اور آدمیوں کے پاؤں کے نشان دیکھے اور ان پر چلتا گیا۔ یہ نشان مجھے ایک جگہ لے گئے جہاں 3 مکان تھے جن کے مکینوں کے بچے مکانوں سے کچھ دور کھیل رہے تھے۔ میں اونٹ سے اترا اور ان بچوں سے پوچھا کہ ادھر ایک قافلہ کیا ہے۔ میں اس قافلے سے بچھڑ گیا تھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ قافلہ کدھر گیا ہے؟ بچوں نے مجھے صرف سمت بتائی۔ اس جاسوس نے اپنے سالار کو جو تفصیل بتائی وہ یوں تھی کہ جب یہ شخص بچوں سے پوچھ رہا تھا اس وقت ان مکانوں کے رہنے والے کسی آدمی نے دیکھ لیا اور اس کے پاس آ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس نے وہی بات کہی جو وہ بچوں سے کہہ چکا تھا کہ وہ اس قافلے سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ ایک عجیب قافلہ تھا، اس آدمی نے کہا۔ اس میں بہت سے آدمی تھے جو زخمی تھے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے، ان میں سے کچھ گھوڑوں پر سوار تھے اور کچھ اونٹوں پر، اور چند ایک پیدل بھی چلے جا رہے تھے۔ ہمیں تو وہ قافلوں کو لوٹنے والے ڈاکو لگتے تھے۔ ان کے ساتھ جو اونٹ تھے ان میں سے 2 اونٹوں پر پالکیاں تھیں، دونوں میں ایک یا شاید 2 عورتیں تھیں۔ ہمیں شک ہے کہ وہ ڈاکو تھے، انہوں نے کسی قافلے کو لوٹنے کی کوشش کی ہوگی اور قافلے والوں نے مقابلہ کر کے انہیں مار بگایا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے دوست، جاسوس نے کہا۔ وہ ڈاکو کا ہی گروہ ہے، انہوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا لیکن ناکام رہے کیونکہ قافلے میں لڑنے والے بہت سے آدمی تھے۔ انہوں نے ان ڈاکوں کے کئی آدمی مار ڈالے اور باقی بھاگ آئے۔ میں سلجوقی فوج کا آدمی ہوں اور اس قافلے کا سراغ لیتا پھر رہا ہوں۔ اگر تم بتا سکو کہ یہ لوگ آگے کہاں گئے ہیں تو تمہیں سلطان کی طرف سے جھولی بھر کر انعام ملے گا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں گئے ہیں، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پہاڑی کے علاقے کے اندر پرانے زمانے کا ایک چھوٹا سا قلعہ ہے جو دراصل قلعے کے کھنڈرات ہیں۔
ہو سکتا ہے وہ اس قلعے میں گئے ہوں۔ ان پہاڑیوں کے اندر کوئی اور آبادی نہیں، بڑے بڑے غار ہیں جہاں صرف ڈاکو ہی جا سکتے ہیں، کسی اور نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ قزل ساروق کا جاسوس وہیں سے واپس آ گیا اور اپنے سالار کو بتایا۔ اس جاسوس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جب وہاں سے قافلے کا سراغ لے کر آ گیا تھا تو پیچھے کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب جاسوس وہاں سے چلا تو ایک بوڑھا آدمی مکان سے نکلا اور اس نے اپنے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا یہ شتر سوار کون تھا اور کیا کہتا تھا۔ اس نے اس بوڑھے کو بتا دیا کہ وہ کیا پوچھ رہا تھا اور اس نے کیا بتایا تھا۔ بے وقوف آدمی، بوڑھے نے کہا، جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سلطان کی فوج کا آدمی تھا۔ اس آدمی نے کہا، وہ ڈاکوں کے اسی گروہ کی تلاش میں تھا، میں جو جانتا تھا اسے بتا دیا ہے۔ اگر سلطان کی فوج نے ان ڈاکوں کو پکڑ لیا تو مجھے انعام ملے گا، تمہیں انعام بعد میں ملے گا، بوڑھے نے کہا، لیکن انعام لینے کے لیے نہ تم زندہ رہو گے نہ ہم میں سے کوئی زندہ رہے گا۔ تم نے ہم سے پوچھ کر بات کرنی تھی۔ تم نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ حسن بن صبا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے حسن بن صبا کون ہے؟ ہاں، اس نے کہا، وہ آسمان سے اترا ہے اور خدا نے اسے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا ہے، وہ خدا کے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے آیا ہے، بوڑھے نے کہا۔ اس کے مقابلے میں کتنا ہی بڑا لشکر آ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آسمان سے معلوم نہیں جنات اترتے ہیں یا قہر برسانے والے فرشتے آ جاتے ہیں جو لشکر کو کاٹ کر پھینک جاتے ہیں۔ کیا تم نے تبریز کی لڑائی نہیں سنی؟ ابھی چند دن ہی تو گزرے ہیں، سلطان کا پورا لشکر اپنے ہی خون میں ڈوب گیا ہے۔ ہاں سنا تھا، اس نے کہا۔ مکانوں سے ایک اور آدمی نکل آیا۔ بوڑھے نے اسے بتایا کہ اس نے سلطان کے ایک جاسوس کو بتا دیا ہے کہ حسن بن صبا ادھر چلا گیا ہے۔ یہ تو نیم پاگل ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ یہ تو میں جانتا ہوں، بوڑھے نے کہا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سلطان نے حسن بن صبا کے پیچھے فوج بھیج دی تو کیا ہم مارے نہ جائیں گے؟ سوچو ہم کیا کریں؟ وہ حسن بن صبا ہی تھا جو تبریز سے اپنے تمام پیروکاروں کو اور ابو علی کے قزوین سے بھیجے ہوئے 300 سواروں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے گزرا تھا۔ ان مکانوں کے قریب آیا تو تمام مکین باہر آ کر راستے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ حسن بن صبا نے انہیں دیکھا تو اپنے 2 مصاحبوں سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ ہم ادھر سے گزرے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو بتایا تو ان کے بچے سے بوڑھے تک کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کے مکانوں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اب ان کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے ایک آدمی نے، جسے وہ نیم پاگل کہہ رہے تھے، ایک جاسوس کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگ آگے گئے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا تھا ان پہاڑیوں کے اندر ایک قدیم قلعے کے کنڈرات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی قلعے میں گئے ہوں۔ دوسرے جاسوس کسی اور طرف چلے گئے تھے۔ ان کے واپسی کے انتظار میں پوری رات گزر گئی۔ وہ اگلے روز یکے بعد دیگرے آئے تو آدھا دن گزر چکا تھا۔ ان سب نے یہی خبر دی کہ حسن بن صبا ان پہاڑیوں کے اندر گیا ہے۔ اس طرح تصدیق ہو گئی کہ اس وقت ان کا شکار کہاں ہے۔ تبریز سے اس جگہ کا فاصلہ کم و بیش 40 میل بتایا گیا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا جب قزل ساروق نے اپنے 1000 سواروں کے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر انہی مکانوں کے قریب سے گزرا۔ ایک جاسوس نے راستہ معلوم کر لیا تھا۔ لشکر پہاڑی علاقے میں داخل ہو گیا۔ آگے راستہ بہت ہی دشوار تھا، اس لیے لشکر کی رفتار بہت ہی سست رہی۔ ابھی 15-16 میل بھی طے نہیں ہوئے تھے کہ سورج غروب ہو گیا تھا۔ چونکہ علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا اس لیے شام بہت جلدی گہری ہو گئی تھی۔ پھر بھی قزل ساروق نے سفر جاری رکھا۔ آگے راستہ دشوار ہوتا چلا گیا۔ یہ راستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ بلکاتا جا رہا تھا۔ رات بالکل تاریک تھی، پھر بھی سالار نے لشکر کو نہ روکا۔ تھوڑا ہی آگے اور گئے ہوں گے کہ لشکر میں شور سا سنائی دیا۔ ایک گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ 2-3 آوازیں سنائی دی کہ ایک سوار کا گھوڑا پھسل کر نیچے چلا گیا ہے۔ اس جگہ راستہ تنگ تھا، ایک طرف پہاڑی اور دوسری طرف وادی کی گہرائی تھی۔ اس طرف پہاڑی کی ڈھلان تقریباً عمودی تھی۔ پہاڑ پر درخت تو تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں جو گھوڑے یا سوار کو روک لیتے۔ کچھ دیر تک گھوڑے کے گرنے اور لڑکتے ہوئے نیچے جانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔